अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 26 मार्च 2025 और सुबह फजर से कबल का ये वक्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमने बचपन में देखा था कि जब कोई तकलीफ़ या मुश्किल वक्त आता था तो मस्जिदों के अंदर इस तरह सोच के साथ दुआएं होती थीं कि ऐसे महसूस होता जैसे बकरे ज़बा हो रहे हैं। और हमने ये भी देखा तो वो तकालीफ जो परेशानियां होती थीं उनका इलाज भी खुदा करता था फौरी। लेकिन आजकल एक चीज़ बड़ी गौर तलब है कि जो वक्त पाकिस्तान में चल रहा है मुश्किल, उसके मुताबिक बाहर बसने वाले जो अहमदी हैं उनकी वो वाली नज़ारे नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या हिकमत है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, बहुत ही गौर तलब बात है। अल्लाह ताला समझ और अक्ल दे, और जिस तरह खुदा ताला से इंसान दुआ मांगने का हक होता है वो वाला अदा करने की तौफीक दे। मस्जिद करीब आ गई है, इंशाल्लाह फिर बात की। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتسابا یعنی ایمان کی حالت میں اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو گزشتہ گناہ ہے وہ معاف کر دے گا۔ احتساباً کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں درس ہوا تھا۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ انسان مسلسل اپنا جائزہ لیتا رہے، یعنی محاسبہ نفس کرتا رہے۔ لیکن یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے، یہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ ارشادات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایمان کا سوال آتا ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا یہ جواب ہوگا کہ کیوں نہیں، یہ کوئی سوال نہ ہوا، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اصل جو طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو ہم تو جو غیب کا ایمان ہے وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کھول کے بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، کیا وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم ابھی گناہ کرتے ہو
اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اس وقت دھوکے میں ہو کہ اپنے آپ کو یعنی اس بات کے ساتھ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہو کہ ہاں میں تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، کامل یقین رکھتا ہوں۔ لیکن اگر حضور فرما رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ تمہاری زندگی میں ابھی جو گناہ ہے وہ مکمل طور پر دور نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل طور پر کامل یقین نہیں ہے۔ ایک جگہ پر حضور فرماتے ہیں شاید تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے، سو یاد رہے کہ یہ تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یقین تمہیں ہرگز حاصل نہیں، کیونکہ اس کے لوازم حاصل نہیں۔ وجہ یہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے، تم ایسا قدم آگے نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے، تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہیے۔ اب حضور مثال دے رہے ہیں اور مثال کے ساتھ ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ یقین ہمیں دنیاوی چیزوں سے یا دنیاوی اگر کوئی خطرناک جانور ہے تو اس سے ہمیں بہت خوف ہوتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کیا خدا تعالیٰ سے بھی ڈر لگتا ہے اور اسی طرح لگتا ہے یا اس سے زیادہ لگتا ہے؟ اب حضور یہاں پر ایک مثال ہے، بہت آسان مثال ہے، بہت آسان الفاظ میں حضور نے ہمیں یہ مضمون سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خود سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے، وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے، وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے، اور جو یقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس فلاں بن میں، یعنی بن کا مطلب ہے جنگل، کہ اس فلاں بن میں 1000 خون خوار شیر ہے، اس کا قدم کیوں کر بے احتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طرف اٹھ سکتا ہے؟ سو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کیوں کر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے۔ گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا، اور جب کہ تم ایک بھسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیوں پر اس آگ میں اپنے تین ڈال سکتے ہو؟ تو حضور نے یہاں پر مثال دی ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہو اور کامل یقین ہو اس بات کا کہ میرے کھانے میں زہر ہے، تو وہ ہرگز اس کھانے کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یا اسے اگر پتہ ہو کہ فلاں سوراخ میں ایک سانپ ہے اور جو زہریلا ہے، تو ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات، کیونکہ انسان اگر ہاتھ ڈالے گا تو یقیناً اگر وہ سانپ کاٹ لے گا تو وہ مر جائے گا۔ یہ اس کے دل میں یقین ہے، کامل یقین ہے، کوئی شک نہیں، تو انسان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو حضور یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ تمہیں اگر معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے اور وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث میں بہت واضح طور پر تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں تمہیں ملے، تمہیں تکلیف ہو، یا پھر آخرت میں تو ملے گی ہی ضرور۔ جس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ ایک آخرت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آخرت میں جا کے ہمیں جزا سزا ہوگی، ہمیں ان اعمال کی جزا ملے گی جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں، تو آپ کا بھی تو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اگر انسان اس اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین رکھتا ہے کہ جہنم میں ایک آگ ہے، تو انسان حضور فرماتے ہیں تو انسان کیوں کر گناہ پر دلیری کر سکتا ہے؟ یہاں پر حضور نے 2 الفاظ بیان فرمائے ہیں، استعمال کیے ہیں، ایک بے احتیاطی اور غفلت سے، یعنی انسان بے احتیاطی اور غفلت سے اس جنگل میں نہیں جاتا، اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن
حضور فرما رہے ہیں اگر تمہیں کامل یقین ہے، کیونکہ تمہیں کامل یقین ہے اس لیے تم یہ کام نہیں کرتے، لیکن اگر تمہیں یہ کامل یقین ہے کہ ایک خدا ہے جو اس قدر طاقتور ہے، اس قدر خدا تعالیٰ کی یعنی اتنی اس کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں 1 سیکنڈ کے کم عرصے میں بھی ختم کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ اس کی طاقت ہے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو کیوں کر تم غفلت سے یا بے احتیاطی سے گناہ کی طرف جاتے ہو؟ تو یہ ہے کانسیپٹ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت آسان الفاظ اور 2-3 زبردست مثالوں کے ساتھ ہمیں پیش کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا تمہارے اندر وہ یقین پیدا ہو گیا ہے جو ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا سوال جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کا بھی ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ایک تو احتساباً ہو گیا کہ انسان اپنا حساب لیتا رہے، دوسرا یہ کہ ایمان اپنا قائم رہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ایمان قائم رہے۔ تو وہ ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اور تمہارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور حضور فرماتے ہیں تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانے پر پڑا رہے، تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ یعنی حضور نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کو ہر حالت میں، چاہے اسے کامیابی حاصل ہو یا اسے نقصان حاصل ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا سر جو ہے وہ جھکا رہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت یا کوئی خاص اگر انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو دعا کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے، اور انسان پھر روٹین کے سے ہٹ کر زیادہ اپنی نمازوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور روتا بھی ہے اور رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص امن کی حالت ہے، یعنی امن کی حالت سے مراد یہ ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہے، اور سب اس کے رشتہ دار اور اس کے پیارے ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، مالی کی مشکلات نہیں ہیں، اور بھی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان اگر امن کی حالت میں حضور فرماتے ہیں دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مشکل کی حالت میں بھی اس کی دعا نہیں سنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو اپنا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ایک دوستی کا ہے، وہ ایک یاری کا ہے۔ تو یہ تو دوستی نہ ہوئی کہ انسان جب مشکل انسان پر وقت آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بلائے تو تب انسان حاضر نہ ہو، صرف اپنے مقصد، اپنے ذاتی مقصد کے لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور جائے تو یہ تو کوئی دوستی نہ ہو۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک صبح تمہاری کو گواہی دی کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رمضان کے روزے ایمان و احتساب، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اور اسی طرح اپنا حساب لیتے ہوئے رکھیں۔ یہ دو شرطیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔